لیکن سچویشن ایسی کریٹ ہو گئی کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ گر گئے. اسی لیے ایمان کو تقویت دینا، یعنی ایمان کو ایک ایسی فوڈ، ایک ایسی چیز دیتے رہنا بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ یہ نہ ہو کہ کل میری زندگی میں کبھی میں کسی ایک امتحان میں پڑھوں اور میرا ایمان جو ہے وہ میں اس سے گر جاؤں گا. کہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے جان محترم کہ جب بھی زندگی میں کسی مشکل میں ہوں تو اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں کہ خدا پر ایمان انسان کا کتنا ہے. اگر انسان کو خدا پر ایمان ہے، یعنی خدا پر قبول کرتا ہے، مومن یعنی اس کے وجود میں یہ ایمان پایا جاتا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی لڑکھڑاتا نہیں ہے. اور یہ مشکلات انسان کی زندگی میں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. اور امامت کا ٹیسٹ سب سے زیادہ مشکل ٹیسٹ ہے ابھی تک جو تاریخ ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. کیونکہ بہرحال خدا کی طرف سے ذمہ داری ہے، پھر رسول کی طرف سے، اور پھر امام کی طرف سے ذمہ داری. رسول ظاہر ہے جو ہم رسول کی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں، سنت رسول پہ عمل کریں، جو رسول خدا نے فرمایا اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور اس کو تبلیغ کریں. لیکن کیونکہ امام ہمارے وقت کا بھی موجود ہے تو امام کی ذمہ داری ہمارے اوپر سب سے زیادہ عائد ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ ٹیسٹ تاریخ میں امامت پہ ہوا ہے. یعنی پہلے امام پہ ٹیسٹ آپ کے سامنے، دوسرے امام پہ ٹیسٹ ہوا امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. درود بھیجو صلی اللہ. کتنے لوگ امام کو چھوڑ کے چلے گئے، حتیٰ امام کے اپنے ماننے والوں نے امام کے اپنے خیمے میں سے امام کی جو نماز کی، جس پر نماز پڑھتے تھے، سجادہ، اسے کھینچ لیا. یعنی اتنا انسان قریب ہو کر اور اس اقدام پہ آ جاتا ہے. اس لیے امام کو کہتے ہیں یعنی تنہا، یعنی اکیلا امیر تھا، یعنی اپنے لوگ چھوڑ کے چلے گئے. اور پھر آپ نے کربلا کا امتحان تو دیکھا کہ کتنا سخت امتحان تھا کربلا کا. وہ لوگ کہ جنہوں نے خود سید الشہداء کو دعوت دی تھی وہ کربلا نہیں پہنچ پائے. اور جب امام نہیں ہوتا تو امام اپنے نائب کو بھیجتا ہے، اپنے نمائندے کو بھیجتا ہے. تو جب کوفہ والوں نے اتنے انویٹیشن لیٹر لکھے تو امام نے اپنے نائب کو بھیجا. کس کو؟ مسلم بن عقیل کو. اور جب حضرت مسلم تشریف لے کے آئے تو شروع میں کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں نے ہزاروں کی، تھاؤزنڈ کی تعداد میں لوگوں نے بیعت کی ہے. اور پھر جیسے ہی آزمائش پڑی، سختی پڑی، لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دی. یہاں تک کہ مغرب کی نماز میں حضرت مسلم اکیلے رہ گئے. اور یہ ہسٹری اس لیے نہیں ہے کہ مثلا آپ صرف سنیں اور گھر چلے جائیں. ہسٹری اس لیے ہے کہ انسان عبرت لے، اس سے انسان اس سے میسج لے کہ آج ہمارے زمانے میں ہمارا امام نہیں ہے. ہم اللہ جل کی انویٹیشن بھیج رہے ہیں امام کو. ہر نماز کے بعد، ہر صلوات کے بعد کہتے ہیں اللہ جل مولا آ جائیے. ابھی مولا جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے مولا نے حالات دنیا کے آپ کے سامنے بھیجے. میں اپنے مہاراجوں کو بھیجا ہوا ہے. بہرحال کے نائب خاص نہیں ہے لیکن نائب عام تو ہیں بہرحال. اور امت مسلمہ کے جو لیڈرشپ کوالٹیز ہو سکتی ہے وہ سب ان کے اندر پائی جاتی ہے. تو اب ہم ان کی اطاعت کتنی کر رہے ہیں، ان کو فالو کتنا کر رہے ہیں، اور خود امام کے ظہور کے لیے زمینہ کتنا فراہم کر رہے ہیں. اب یہ ٹیسٹ ہے. اب آپ بولے نہیں جب امام آئیں گے ہم خود ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. ایسی ایکٹیویشن نہیں ہوگی. جو مشینوں پہ زنگ لگے ہوئے ہوں وہ مشینیں ایکٹیویٹ نہیں ہو سکتی ہیں جانے محترم. اس کو چارج پہلے سے ہونا چاہیے. بیٹری ڈیڈ ہو جائے کیا کریں گے آپ؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی چیزوں کو ٹیسٹ میں رکھیں. اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں مجالس کے اندر ایک مجلس میں عرض کیا کہ انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس کرتا رہے. اپنے بزنس کی جب بیلنس شیٹ کو کرتا ہے، ویکلی کرتا ہے، منتھلی کرتا ہے، اینولی کرتا ہے، تو انسان اپنے اعمال کو بھی ٹیسٹ کرتا رہے. اگر اس کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، لیکن جب روح لطیف ہوتی ہے نا، یعنی روح بہت لائٹ ہوتی ہے، بہت ہلکی ہوتی ہے، تو ذرا سی غلطی بھی روح کو بھاری کر دیتی ہے اور انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے. مثال کے طور پر بہت پیور وائٹ کپڑا آپ پہنے ہوئے ہیں اور ذرا سا ڈاٹ بھی اس پہ لگ جائے نا تو آپ کو نظر آئے گا. روح بھی اتنی نازک ہے. روح کو نازک ہم خود کریں. اگر خدا نہ خواستہ انسان گناہوں کے بوجھ میں دب جائے
تو پھر اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے غیبت کی ہے۔ ایک عارف جنہوں نے صرف ایک جملے سے عارف بن گئے، بغداد میں ان کی دکان تھی اور بازار میں آگ لگ گئی، پورے بازار میں آگ لگ گئی، فائر، صرف ان کی دکان بچ گئی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ جب یہ انہوں نے الحمدللہ کہا تو انہیں احساس ہوا کہ باقی جن کی دکانیں جلیں وہ بھی تو مسلمان تھے، میں کیوں ایسا سوچ رہا ہوں کہ میری بچ گئی؟ بس اس ایک چیز پر کئی سال تک گریا کرتے رہے، روتے رہے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا کہ میری بچ گئی، باقی مسلمانوں کی جل گئی۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات ہمیں لائف میں ہوتا ہے، وہ فلانی چیز چوری ہو گئی، کس کی تھی؟ اچھا اچھا چلو میری تو نہیں ہوئی نا۔ ہوتا ہے آدمی کو، فلانا نقصان ہو گیا، اچھا چلو یار ہمارا تو ابھی نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہ انسان نہ، لیکن دوسروں کے بارے میں بھی تو پازیٹیو نہ ہو نا، اس کے بارے میں بھی تو افسوس کرے نا کہ ہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فلسطین میں بچے مر رہے ہیں، ہاں ہمارے تو نہیں مر رہے نا۔ تو یہ انسان اصل یہی چیز تو ہے کہ جو انسانیت سے انسان کو گرا دیتی۔ آپ کے اپنے بچے مر رہے ہوتے تو پھر آپ کیا کرتے؟ آپ کیسے تڑپتے؟ آپ کیسے روتے؟ آپ کیسے ذکر کرتے؟ آپ یقین کر دیکھا نہیں جاتا۔ میں الگ بات ہے کہ جو حالات ہیں، جو بہرحال جیسی بھی ہے، ویڈیو واقعی نہیں دیکھی جاتی، اصل دیکھا ہی نہیں جاتا۔ آدمی خاک میں، بچے خون میں آلودہ، کیونکہ بہرحال دل ابھی ضعیف ہے، کمزور ہے۔ جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو پھر انسان مشکلات ہو جاتی ہیں آدمی کے لیے۔ لیکن اگر درد ہی نہ رکھتا ہو، اس کے اندر لطافت ہی نہ پائی جائے، یہ لطافت ہے۔ یہ بازو کہتے ہیں جی ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو جائے، ہمارا مر بھی جائے تو ہم روتے نہیں ہیں۔ اصل پھر آپ انسان نہیں ہیں۔ رونا یہ نہیں ہے کہ انسان کمزور ہے، رونے کا تعلق انسان کے جذبات سے ہے، انسان کے کنیکشن سے ہے۔ مگر امام حسین علیہ السلام سے زیادہ کوئی شجاعت تھا، کوئی مضبوط تھا تو پھر علی اکبر کے جنازے پر روئے کیوں بدن پہ روئے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ باپ تھے۔ ایک باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ اس کو دکھانا تھا انہوں نے اس کا، اور حقیقتاً ایسا ہی تھا۔ باپ تھے، محبت تھی بیٹے سے، تہجد کی نمازوں میں علی اکبر کو مانگا تھا۔ اب یہ رابطہ بہت ضروری ہے کہ انسان بعض اوقات نہیں جی وہ تو ماشاءاللہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، خوب اچھی بات ہے، اس کا دل پاک ہے، اس کا دل نرم ہے کہ اس کی دل اس طرح سی بات کرو تو یہ اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہی نرمی اور لطافت کو لے کر مصلی پہ جائے، خدا سے بات کریں، ذرا سی بات کریں اور آنکھوں میں آنسو آ جائے، اور کیا چاہیے آدمی؟ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کہ آپ مصلی پر ہوں خدا کی بارگاہ میں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوں؟ ذرا سی کوئی بات کریں، شرمندہ ہوں اپنے اعمال پر، اور پھر شرمندہ ہوں کہ پروردگار میں اپنے اعمال پہ شرمندہ ہوں اور میں تجھ سے مانگ بھی رہا ہوں۔ یہ ضروری ہے ظالم محترم۔ ایمان یہی ہے، اندر سے کیسا ہے، یہی انسان کا ایمان انسان کو کامیابی کی طرف